حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بات ظلم سے ہے کہ کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، یعنی کبھی بھی ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے درود شریف کو پڑھنا یا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو تو وہاں یہ مجلس ان پر قیامت کے دن ایک وبال ہوگی، پھر اللہ کو اختیار ہے ان کو معاف کر دے یا عذاب دے۔ اللہ معاف کر دے اللہ، یعنی جب بھی مجلس اکٹھا ہوتی ہے سب سے پہلا اللہ کا ذکر کرنا، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یعنی کیا کہنا ایسی مجلس ہے بابرکت والی مجلس ہے۔ یہ دنیا کی مجلس ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی، یہ لمبے چوڑے باتیں کرتے کرتے کچھ بھی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہو جہاں پر ایک 4-5 آدمی بیٹھے تو اللہ کا بڑھے یا اللہ کے ثنا بیان کرے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے کہانیاں بولے اور درود شریف ان کے نام ان کے اوپر پہنچا دے، یہ بڑا بابرکت کے والی بات ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے پھر وہ اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پہلے مجلس برخاست کر دے تو ان پر قیامت تک حسرت رہے گی۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت فضائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے، ایک صاحب داخل ہوئے اور نماز پڑھی، پھر اللہم اغفر لی اور رحمنی کی ساتھ دعا کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی جلدی کر دی، جب تو نماز پڑھے تو اول تو اللہ جل شان کی حمد کر جیسا کہ اس کے شان کے مناسب ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر دعا مانگ۔ حضرت فاضل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے اول اللہ جل شان کی حمد کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاب سے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی، آپ کی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی، یعنی اللہ کا ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ کو سارے کے پیالے کی طرح سے نہ بنا دیا۔ صحابہ اکرم نے عرض کیا یا رسول اللہ، سوار کے پیالے سے کیا مطلب ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر اپنی حاجت میں فراغت پر برتن میں پانی ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کو اگر پینے کی یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو پیتا ہے یا وضو کرتا ہے، ورنہ پھینک دیتا ہے۔ مجھے اپنی دعا کے اول میں بھی کیا کرو اور واسطہ میں بھی، آخر میں بھی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگتے وقت پہلا درود شریف پڑھنا اور دعا مانگنا، پھر آخر میں درود شریف پڑھنا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسافر کے پیالے سے مراد یہ ہے کہ مسافر اپنا پیالہ سواری کے میں بھی آخر میں بھی پیچھے لٹکایا کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے دعا میں سب سے آخر میں نہ رکھو۔ یہاں مطلب صحابی اطہات نے شرح حیا میں بھی لکھا ہے، مسافر اپنا پیالہ سواری کے میں بھی آخر میں سواری کے پیچھے لٹکایا کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے دعا میں سب سے آخر میں نہ رکھو۔ میں یہی مطلب صحابی اطہات نے شرح حیا میں بھی لکھی ہے، سواری اپنے پیالے کو پیچھے لٹکا دیتا ہے، یعنی مجھے اپنی دعا میں سب سے آخر میں نہ لٹکا دو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے کوئی چیز مانگنے کی ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اول اللہ تعالیٰ کی حمد
ثنا کے ساتھ ابتدا کرے، ایسے حمد و ثنا جو اس کے شان ہو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی ضروری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی ہمیشہ درود شریف کی تلاوت کرنے کی، اور دعا میں اول آخری میں بھی درود شریف کو ملا کے ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔